आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों के इसराइल में जंगे हर मजदून की निशानी पूरी हो गई है। यहूदियों पर आसमान से अज़ाब इलाही नाजिल होने लगा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लाखों की तादाद में कौवे इसराइली शहरों में उतरने लगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो मंजर है जो पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आईं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में कौवे इसराइल के उस शहर में ज़ाहिर हुए जहां से जंगे हर मजदून शुरू होनी है। सवाल यह है कि ये शहर कौन सा है और ये कहाँ वाक़ है? क्या क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं? क्या जंगे हर मजदून का वक्त करीब आ चुका है? इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ लेकर आता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद से अब तक यानी 2026 तक ईरान को छोड़कर 5 बड़े इस्लामी मुल्क तबाह बर्बाद हो गए, 10 के करीब मुतासिर हुए और 50 लाख से 60 लाख मुसलमान इन जंगों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारे हो गए। और अगर अभी भी किसी को लगता है कि यहूद व नसारा उनके दोस्त हैं तो भाई मेरी तरफ से तो उन पर हज़ारों लानतें, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं मानते तो बेशक वो लानत के हकदार हैं। और आप भी कमेंट्स में उनको लानत भेजकर इस कार खैर में शरीक हो सकते हैं। मगर दोस्तों, 9/11 कोई इत्तफाकी डेट नहीं, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ शायद इससे पहले आपको मालूम भी ना हो, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में लिखा है द प्रॉमिस्ड लैंड यानी द ग्रेटर इसराइल। बाइबल हिब्रू 11 वर्स 9 में ये दर्ज है कि ईमान की बदौलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा की गई सरजमीन में एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारी और इसहाक और याकूब के साथ खैमों में रहे जो उस वादे में शरीक थे। यानी खुदा ने उनसे वादा किया था कि ये सरजमीन में तेरी औलादो नस्ल को दूंगा। और दोस्तों, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना वादा पूरा फरमा दिया और इस पूरे खित्ते पर औलादे इब्राहीम ही को आबाद फरमाया, क्योंकि अरब भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ आबाद हुए। और तौरात व बाइबल और हत्ता के कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस बात का जिक्र फरमा दिया गया है। मगर दोस्तों, यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जिसने अंबिया अलैहिस्सलाम को जुटलाया और उन्होंने खुदा के हुक्म का इनकार किया। बस वो तो ये समझते हैं कि हम ही हैं वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास चुने हुए लोग हैं। इसीलिए इस पूरे सरजमीन पर यानी दरिया नील से दरिया फुरात तक सिर्फ उनका ही हक है। यानी दोस्तों, आप देखिए ग्रेटर इसराइल का असल मंसूबा 9/11 सन 2001 में शुरू हो चुका था और ये कोई नया मंसूबा नहीं। आज हम जो कुछ मिडिल ईस्ट और उसके अतराफ़ में देख रहे हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और दोस्तों, यहूदी ये समझते हैं कि 2026 उनके लिए बहुत बाबरकत और अहम साल है, क्योंकि इस साल का न्यूमेरिकल यूनिट 1 बनता है यानी 1। और अगर आप गूगल पर तौरा 1 यानी 1 उर्दू, हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं, जिस तरह मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो इसमें लिखा हुआ आता है जेनेसिस यानी 1, पैदाइश का दिन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन में इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। और यहूदी या सहूनी ये समझते हैं कि 2026 और 2027 जिनका न्यूमेरिकल यूनिट 1 बनता है, आप भी इसको प्लस करके देख सकते हैं। इसलिए वो ये समझते हैं कि 2026 और 2027 ही वो साल हैं कि जिनके बाद ये पूरी दुनिया को एक नए सिरे से शुरू करेंगे या उन्हें रीसेट करेंगे। वो ये समझते हैं कि चाहे दुनिया को आग लगानी पड़े, उसे तबाह बर्बाद करना पड़े, इस खित्ते पर एटम बम ही क्यों ना चलाना पड़े, यही वो साल है जिनमें हमें कामयाबी और नुसरत हासिल होगी। इसीलिए उन्होंने ईरान पर हमला करते वक्त भी 28 तारीख इस्तेमाल की, जिसका न्यूमेरिकल यूनिट 1 बनता है। और अगर आप तौरा 28 गूगल पर उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, जिस तरह मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इस मकाम पर भी आयत लिखी हुई है बाब 28 यानी इस्तस्ना। अगर तुम अपने रब की मानोगे तो सब कौमों से बुलंद किए जाओगे, तुम्हारे शहर और खेत बरकत वाले होंगे, तुम्हारी औलाद, फसलें और जानवरों में बरकत होगी, तुम्हारे दुश्मन तुमसे शिकस्त खाएंगे, अल्लाह तुम्हें कर्ज देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। यानी खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तेरे सामने शिकस्त देगा।
یعنی دوستو 2026 اور 2027 اس روئے زمین کی انسانیت کے لیے تباہ سال ثابت ہوں گے، کیونکہ صہیونی زائنسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شیطانی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو جنگیں لڑ رہے ہیں اسے مذہبی جنگ قرار دے کر پیشن گوئیوں اور نشانیوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آنے والے مہینے اور سال بہت تباہ کن ہونے والے ہیں، اور دوستو حالات نارمل نہیں ہوں گے، یہ مزید بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہی وہ سال ہو سکتا ہے کہ جب 1 سال کے لیے غلہ یا اناج جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، واللہ عالم۔ اور دوستو جہاں تک نشانیوں کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں کوے اڑتے دیکھے گئے، جس میں صہیونیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قیامت کا دن یعنی ڈومز ڈے کی نشانی پوری ہو چکی ہے، اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کوے اسرائیلی شہروں میں اڑتے رہے، لوگوں کو تنگ کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اب بھی متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے تو خدا کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ آج جو عیسائی ان کی مدد نہیں کر رہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ عذاب کا وقت قریب ہے، اور اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو ہم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ کالے کوے اسرائیل میں آنا کوئی دوستو اتفاق نہیں ہے، کیونکہ تینوں ابراہیمی مذاہب میں ایک آخری جنگ کا ذکر ملتا ہے جسے انگریز آرمگیڈن اور یہودی اسے ہرمجدون کہتے ہیں۔ اب دوستو یہودی اسے ہرمجدون کیوں کہتے ہیں؟ شمالی اسرائیل میں ایک خاص پہاڑی ہے جسے آرمگیڈن یا جدون کا ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزریل وادی کے مغربی کنارے پر واقع ایک قدیم ٹیلہ ہے، حائفہ شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب مشرق میں، جبکہ تل ابیب سے تقریباً 90 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ بائبل میں آرمگیڈن کا لفظ ہرمگیڈو سے نکلا ہے، یعنی مجدون کا پہاڑ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تینوں ابراہیمی مذاہب مانتے ہیں کہ آخری جنگ ہونی ہے، اور اس جنگ کے بعد یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودی غرقت کی درخت کی آڑ لیں گے، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کو کوئی پناہ نہ ملے گی۔ غرقت کے علاوہ ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اہل ایمان، ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ الغرض یہ کہ دوستو یہودیوں کے برے کاموں کی وجہ سے نیچر یعنی قدرت کا ذرہ ذرہ ان سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور دوستو آج دیکھیے کہ یہودی جو ہیں وہ انسانیت کے دشمن بن چکے ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت ان سے تنگ آ چکی ہے، نہ یہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے اس روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کو قتل کرنے کے بعد یہ حکم دیں گے کہ یہودیوں کو بھی چن چن کر صفایا کر دو۔ اور دوستو تل ابیب کے قریب وہ ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنا لیا ہے جہاں سے دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، جس کا نام یا مقام لد ہے، یا اسے باب لد کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ سب ہونا ہے اور وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے۔ تل ابیب اور ہرمجدون کی وادی کی طرف ان کووں کا نکلنا یہودیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں کووں کا آنے کا مطلب موت اور تباہی کے آنے کی نشاندہی ہے۔ اور دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی تباہی اور آفت آنے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پرندوں اور جانوروں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے، اور کوا جو ہے وہ پرندوں میں سب سے عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودیوں کے دن اب گنے جا چکے ہیں، ان کی الٹی گنتی بس اب شروع ہونے ہی والی ہے۔ نیتن یاہو اور شدت پسند صہیونی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مقدس، خدا کی رضا اور اپنے مسیحا کی آمد کے لیے ہے۔ اس لیے ایران کی جنگ کا نام انہوں نے ایپک فیوری رکھا، جس کا مطلب ہے عظیم غضب یا عظیم تباہی۔ اب یہود و نصارہ اس جنگ کو ایک عظیم مذہبی جنگ کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آخری دن یعنی 20 جنوری 2029 تک دنیا کے حالات دوستو بد سے بدتر ہونے والے ہیں، اور اگر اس دوران مسلمان متحد ہو گئے تو سینیریو تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ مگر زائنس لابی یہ چاہتی ہے کہ مڈل ایسٹ تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے عالمی مرکز یعنی سعودیہ عرب کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ عام محفلوں میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ننگی اور گندی گالیاں دینا شروع کر چکے ہیں۔ اسی لیے چاہے سعودیہ کی آئل ریفائنریز ہوں جس میں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، یا ایران کی ایٹمی تنصیبات، اگر وہ تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں سے تابکاری ہی کیوں نہ پھیل جائے، حتیٰ کہ لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ تو عظیم جنگ شروع کر چکے ہیں اور اپنے مقصد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
بس ہم مسلمان ہی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے سوائے ایران کے۔ شاید لگتا ہے کہ ایران اس بات کو سمجھ چکا ہے اور وہ ان کی ہر چال کے آگے اس وقت دیوار بن کر کھڑا ہے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو ہمت، طاقت، استقامت اور اس کی غیب سے مدد فرمائے اور بقیہ تمام امت مسلمہ کو عقل، اتحاد، سمجھ اور یہود و نصارہ کی چالوں اور ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔